السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُنْ اور چاہیے، منکم تم میں سے، امتن ایک جماعت، یدعون وہ بلائے، الی الخیر بھلائی کی طرف، ویامرون اور وہ حکم دے، بالمعروف اچھے کاموں کا، وینہون اور وہ روکے، عن المنکر برائی سے، واولئک اور یہی لوگ، ہم وہی، مفلحون کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور لازم ہے کہ تم ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دیں اور اچھے کام کا حکم دے اور برائی سے منع کریں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط پکڑنے اور اختلاف و ضلالت سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ تم میں سے ایک جماعت نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا فریضہ سر انجام دیتی رہے۔ جب تک اس قسم کی جماعت قائم رہے گی، لوگ ہدایت پر رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، پھر اگر طاقت نہ رکھے تو اپنی زبان سے، پھر اگر طاقت نہ رکھے تو اپنے دل سے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ مسلم الایمان باب بیان کور النہی عن المنکر، حدیث 41۔ عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ ایک جماعت قائم رہے، جہاد کرنے کے لیے اور دین کا تقلید کرنے، پابندی کرنے اور کروانے کے لیے، تاکہ کوئی دین کے خلاف نہ کرے، اور جو اس کام پر قائم ہوں وہی کامیاب ہیں، اور یہ کہ کوئی کسی سے واسطہ نہ رکھے۔ موسیٰ بدین خود عیسیٰ بدین خود، یعنی موسیٰ اپنے دین پر اور عیسیٰ اپنے دین پر، یہ راہ مسلمانوں کی نہیں ہے۔ یہ تفسیر منکم کے من کو بعض کے معنی میں لینے کی صورت میں ہے، جیسا کہ عام طور پر وَلْتَقُم مِّنکُمْ آیَةٌ میں من کو تبعیض کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ اس کی تفسیر کی روح سے مسلمانوں کی ایک جماعت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے فرمان وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سے معلوم ہوتا ہے کہ امت کے ہر فرد پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہے، کیونکہ آخر میں یہ فرمایا کہ کامیاب صرف وہ ہیں جو یہ فریضہ سر انجام دیں، اور ظاہر ہے کہ کامیابی کی ضرورت ہر مسلمان کو ہے، اس لیے یہاں منکم کے من کو بیانیہ ماننا پڑے گا، اور یعنی یہ ہوگا کہ اے مسلمانوں، تمہاری صورت میں ایک ایسی جماعت ہونا لازم ہے جو نیکی کا حکم کرے۔ وَلَا تَكُونُوا اور نہ ہو جاؤ تم، کالذین ان لوگوں کی طرح جو تفرقوا متفرق ہو گئے، واختلفوا اور باہم اختلاف کرنے لگے، من بعد اس کے بعد، ما جاءہم البینات کہ ان کے پاس آ گئے واضح حکم، واولئک اور یہی لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ کے باہمی اختلاف اور فرقہ بندی کی وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں حق کا پتہ نہ تھا اور وہ اس کے دلائل سے بے خبر تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے محض اپنی دنیاوی مفاد اور نفسانی اغراض کے لیے اختلاف اور فرقہ بندی کا راستہ اختیار کیا تھا اور اس پر جمے ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے مختلف طریقوں سے بار بار یہ حقیقت واضح فرمائی اور اس سے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود 71 یعنی 71 یا 72 یعنی 72 فرقوں میں جدا جدا ہو گئے، اسی طرح نصارہ بھی، اور میری امت 73 یعنی 73 فرقوں میں جدا جدا ہو جائے گی۔ ترمذی الایمان باب ما جاء فی افتراق ھذہ الامہ، حدیث 2740۔ دوسری حدیث میں وضاحت ہے کہ آپ نے فرمایا، سب آگ میں جائیں گے مگر ایک۔ پوچھنے پر بتایا، مانا علیہ
و اصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ ترمذی الایمان باب ما جاء فی افتراق هذه الامہ، حدیث 2741 وحسنہ البانی۔ افسوس امت مسلمہ کے تفرقہ بازوں نے بھی وہی روش اختیار کی کہ حق اور اس کے روشن دلائل قرآن کریم اور سنت صحیحہ کی صورت میں انہیں خوب اچھی طرح معلوم ہے، مگر وہ اپنی فرقہ بندیوں پر جمے ہوئے ہیں اور اپنی عقل و ذہانت کا سارا زور پہلی امتوں کی طرح تعویل و تحریف کے مکروہ شغل میں ضائع کر رہے ہیں۔ یوم، جس دن تبیض، سفید ہوں گے، وجوہ، بعض چہرے، وتسود، اور سیاہ ہوں گے، وجوہ، بعض چہرے، فاما الذین، پس جو لوگ، نسودت، سیاہ ہوئے ہوں گے، وجوہہم، ان کے چہرے، اکفرتم، کیا تم نے کفر کیا، بعد، بعد، ایمانکم، اپنے ایمان کے، فذوقوا، تو چکھو، عذاب، عذاب، بما کنتم، کیونکہ تم تھے، تکفرون، کفر کرتے۔ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا تو عذاب چکھو، اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اکفرتم بعد ایمانکم، اس سے بظاہر تو مرتدین مراد ہیں، مگر در حقیقت یہ تمام کفار کو شامل ہے، کیونکہ جب ثابت ہے کہ روز اول کے وقت سب نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا، اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ ہر شخص دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لہٰذا جو بھی کفر اختیار کرے گا وہ ایمان لانے کے بعد ہی کافر ہوگا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت میں اصلی کافر مرتدین، منافقین اور پھر اہل بدعت سبھی آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ سب ایمان لانے کے بعد کفر کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ سیاہ منہ ان کے ہیں جو مسلمانی میں کفر کرتے ہیں، منہ سے کلمہ اسلام کہتے ہیں اور عقیدہ خلاف رکھتے ہیں، سب گمراہ فرقوں کا یہی حکم ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور البتہ وہ لوگ جو، نَبْيَضَّتْ، سفید ہوں گے، وجوہہم، ان کے چہرے، ففی رحمت اللہ، سو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، سو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، چہروں کی یہ سیاہی اور سفیدی قیامت کے دن ہوگی۔ جو لوگ ایمان پر قائم رہے، پھر بدعات اور گروہ بندی سے بچ کر اصل کتاب و سنت یعنی ما انا علیہ و اصحابی پر قائم رہے، ان کے چہرے سفید ہوں گے۔ تلک، یہ، آیات اللہ، اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا، ہم پڑھتے ہیں وہ، علیک، آپ پر، بالحق، ٹھیک ٹھیک، وما اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ، یرید، چاہتا، ظلمن، کوئی ظلم، للعالمین، جہان والوں کے لیے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تجھ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اللہ جہانوں پر کوئی ظلم نہیں چاہتا۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، یعنی جہاد اور امر بالمعروف کا جو حکم فرمایا، یہ مخلوق پر ظلم نہیں، اس میں ان کی تربیت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم اور ہر چیز پر قدرت حاصل ہے تو اسے کسی پر ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، ما، جو، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما، اور جو، فی الارض، زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف، ترجع، لٹائے جائیں گے، امور، تمام کام، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی جہاد میں خلق کی جان و مال تلف ہو تو مالک کے حکم سے ہے، ہر چیز اللہ کا مال ہے۔ کنتم، تم ہو، خیرہ، بہترین، امتن، امت، اخرجت، بھیجی گئی، للناس، لوگوں کے لیے، تأمرون، تم حکم کرتے ہو، بالمعروف، اچھے کاموں کا، وتنہون، اور منع کرتے ہو، عن المنکر، برے کاموں سے، وتؤمنون، اور ایمان لاتے ہو، باللہ، اللہ پر، ولو، اور اگر،
آمنا ایمان لے آتے، اہل الکتابی اہل کتاب، لکانا تو تھا، خیر لہم بہتر ان کے لیے، منہم المؤمنون ان میں سے ایمان والے، واکثرہم اور ان کے اکثر، فاسقون نافرمان ہیں۔ تم سب سے بہتر امت چلے آئے ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں سے کچھ مومن ہیں اور ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ کنتم خیر امت یعنی یہ امت ہر امت سے بہتر ہے۔ انہی دو صفات میں امر بالمعروف یعنی جہاد اور ایمان یعنی توحید کا تقید پابندی، اس قدر کسی اور دین میں نہیں۔ ان دو صفتوں سے پہلے ایک اور صفت بھی ذکر فرمائی ہے اور وہ ہے اخرجت للناس، یعنی یہ امت پیدا ہی لوگوں کی خیر خواہی اور اصلاح کے لیے کی گئی ہے۔ یاد رہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مراد جہاد ہے، وہ ہاتھ سے ہو یا زبان سے یا دل سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی یہی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، خیر الناس للناس تعلون بہم فی السلاسل فی اعناقہم حتی یدخلوا فی الاسلام۔ بخاری التفسیر باب کنتم خیر امت اخرجت للناس 4556۔ تم لوگوں کے حق میں تمام لوگوں سے بہتر ہو کہ ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر لاتے ہو حتیٰ کہ وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم 70 امتوں کو پورا کر رہے ہو جن میں سے تم اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہتر اور سب سے معزز ہو۔ مسند احمد اور ترمذی التفسیر باب ومن سورۃ آل عمران 3001۔ کچھ لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے لوگ خود بخود برائی چھوڑ دیں گے، اگر ایسا ہوتا تو برائی سے منع کرنے کا حکم نہ ہوتا، اور سب سے بڑی برائی شرک و کفر کو زبان سے روکنے کے ساتھ قتال یعنی لڑنا فرض نہ ہوتا۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صورت میں دنیا کے کاروبار کا جو نقصان ہوتا تم اس کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ پر یقین رکھتے ہو کہ وہ اپنا کام سر انجام دینے والوں کے لیے کوئی کمی نہیں رہنے دے گا۔ خیر امت اس کا ایک معنی پہلے گزر چکا ہے کہ یہ امت تمام امتوں سے بہتر ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ خطاب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے ہے کہ تم پوری امت یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہو، کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جہاد اور ایمان باللہ یعنی توحید خالص کا عقیدہ تم میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ اس سے صحابہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور ان پر کفر کا فتویٰ لگانے والوں کے منہ میں خاک پڑتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ الفاظ کے لحاظ سے دونوں معنی درست ہیں اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے۔ بہترین امت ہونے کا وصف چند شرطوں کے ساتھ مشروط ہے، یعنی لوگوں کی خیر خواہی و اصلاح، امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی جہاد، اور ایمان باللہ توحید خالص۔ جب اس امت میں یہ چیزیں نہیں رہیں گی تو وہ بہترین امت ہونے کے وصف سے محروم ہو جائے گی، جیسا کہ یہود کے بارے میں آتا ہے، قانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، سورۃ المائدہ آیت 69۔ وہ ایک دوسرے کو کسی برائی سے جو انہوں نے کی ہوتی روکتے نہ تھے، جیسا کہ اب اس امت کا حال ہو رہا ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اس آیت میں اہل کتاب کو اسلام لانے کی ترغیب ہے اور اس حقیقت کا اظہار ہے کہ ان میں سے کچھ مومن ہیں مگر اکثر فاسق ہے، اور یہ اللہ کی مشیت ہے جس کی حکمت وہی جانتا ہے، جیسا کہ فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، سورہ یوسف آیت نمبر 103۔ اور اکثر لوگ خواہ تو حرص کرے ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ اس سے موجودہ جمہوریت پر بھی روشنی پڑتی ہے۔